اس ملک میں اصول ایک ہی ہے. یہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں نا، آئین، ضابطہ، پھر سویلائزڈ ملک، سٹیبل ممالک کی مثالیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. اس ملک کا اصول ایک ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں بھی کی، اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے مخالف ہو جائے گی تو پھر آپ کو اس ملک میں سب سے بڑا قصوروار بنا کر قوم کے سامنے پیش کر دے گی. آپ کو عدت میں چلا دے گا. اس کے علاوہ بھی دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اس طرح ہوا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوتا رہا، شہید بی بی کے ساتھ بھی ہوا. ایک لمبی تاریخ ہے. اور اگر آپ ان کی گڈ بکس میں، آپ کو 100 قتل معاف ہے، آپ جو مرضی کر لیں، کوئی نہیں آپ کو پوچھے گا. تو ہم اب مسئلہ یہ ہے، It's not that simple. اب مسئلہ یہ ہے کہ 7 decades have passed. 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے. ڈیموگرافک چینجز اس کے اندر بے تحاشا ہو چکے ہیں. لوگ اس وقت معاشی جو حالت ہے، لوگ اپنا گھر نہیں چلا پا رہے، کچن نہیں چلا پا رہے، بلز نہیں دے پا رہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں دے پا رہے. ملک چھوڑ کے لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں اور نکل رہے ہیں. ان حالات میں گورننس اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے کہ آپ اپنی پرانی روش بدلنے کو تیار نہیں ہے. آخر ہمارا بھی تو حق ہے کہ ہم بھی دنیا کے اندر، ہمارے نیبر میں بیٹھا ہے انڈیا، ساتھ ہم نے سفر شروع کیا ہے. آج برانڈ انڈیا کو رکھے سامنے اور برانڈ پاکستان کو رکھیں. مجھے بتائیں کہ آج برانڈ پاکستان کہاں پر کھڑا ہے؟ برانڈ انڈیا کا کوئی مقابلہ ہے؟ برانڈ بنگلہ دیش کا کوئی مقابلہ ہے؟ آج افغانستان ہمیں زیادہ سٹیبل نظر آ رہا ہے پاکستان کی بنسبت. بجلی میں 25% آف دا کاسٹ روپے، ان کا جو روپیہ ہے وہ بھی اٹس مینیجبل. اس میں ہم ہی آخر ہم نے یہ جھگڑے ختم کر کے ہمارے کندھوں کے اوپر اس ملک کی اشرافیہ، جس کے اندر بیوروکریٹ ہم سب شامل ہیں، بڑے کاروباری شامل ہیں، ہم اس ملک کو چلانا تو ہے، لیکن ہم چلانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، ہماری جو اپنی جو انا ہے، ہم لوگوں نے اپنے اپنے جزیرے بنا لیے ہیں، اپنے اپنے آئیلینڈز پہ ہم رہتے ہیں، بس ہم اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں. کوئی ایک صحافی ہو، وکیل ہو، میں وکیل بھی ہوں، وکیلوں پہ آپ کوئی بات کریں تو بس ایک دم سے وکیل نکل کے سامنے آ جاتے. تو ہر جگہ ہم نے اس ملک کے اندر اپنے آپ کو ایسے چاروں طرف فصیلیں کھڑی کر لی ہیں کہ ہمیں ان فصیلوں کے اندر مت چھیڑو. اس ملک کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس ملک کی عوام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک. مجھے بتائیں ایڈ ہاک ججز پر آپ کا ویو کیا؟ وکیل بھی ہیں آپ. دیکھیں، کراچی بار کا لیٹسٹ سامنے آیا ہے، پاکستان بار کاؤنسل کے 7 ممبرز کی پوزیشن سامنے آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت بھی آپ کسی ایڈ ہاک جج کو اپوائنٹ کرتے ہیں، میں اس سے پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ کہہ چکا تھا کہ گھر پہ جج صاحبان بیٹھے ہیں، پوتے نواسیاں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اچانک فون آتا ہے کہ جناب آپ کو ہم جج بنا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے دوبارہ جج بنا رہے ہیں. تو یہ سیکیورٹی آف ٹینیور اور وہ ساری چیزیں، امپارشیلٹی، یہ پھر نہیں پلے میں آتی. پھر ان کے جو فیصلے ہیں But I'm sure a good judge will always be a good judge. No. You can't say کہ یہ نہیں ہو سکتا. Look, you've got people like Justice Nasir al-Mulk. مجھے آپ بتائیں، 35 پنچر کا الزام لگا، عمران خان صاحب کی جانب سے لگا، انہوں نے تحقیق کی. کیا وہ 35 پنچر کا انہوں نے ٹھیک طریقے سے فیصلہ نہیں کیا؟ جو کہ سب اختلاف کے باوجود مانا سب نے. ہاں، مانا سب نے. لوگوں نے اختلاف کیا، عمران خان صاحب اختلاف کیا، پر انہوں نے کہا آ گیا فیصلہ. آج بھی دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جسٹس ناصر الملک صاحب جیسے کریڈیبل لوگ موجود ہیں. وہ ایک دفعہ پہلے تحقیق کر چکے ہیں الیکشنز کی. تحریک انصاف کی درخواست بھی انہوں نے تحقیق کی اور تحریک انصاف کے موقف کو انہوں نے غلط ٹھہرایا. آج بھی اگر مجھے پورا یقین ہے ان پر کہ اگر ان جیسے کوئی انٹیگریٹی والا آدمی ہو تو ان الیکشنز کی بھی آپ تحقیق کرا لیں تو معاملہ سامنے آ جائے گا. حکومت 18 مہینے چلے گی. رؤف صاحب، فچ ہی ہے نا، فچ نے کہا، لیکن 18 مہینے چلے گی نہیں. انہوں نے کہا 18 مہینے تک تو چلے گی اور اس میں آئی ایم ایف کی ریفارمز کریں گے اور اس کے بعد نہیں، مطلب اتنا کہا کہ اتنا کانفیڈنس ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے کانٹیکسٹ ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. مجھے سمجھنے دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 مہینے کے بعد چلی جائے گی یا نہیں جائے گی. نہیں، اس طرح فرم طریقے سے وہ نہیں کہہ رہے کہ افرمیٹیولی کہ وہ چلی جائے گی. وہ کہہ رہا 18 مہینے تک وہ رہیں گے جب تک آئی ایم ایف کے ریفارمز ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے تو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی. یہ ان کا ایک انالیسس ہے. یار کاشف، کوئی اس میں نا کوئی سائنس، بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ بھی بڑے سمجھدار ہے، فچو، مچو، ٹیپو، جو بھی ہیں سر. انہیں پتہ ہے کہ جب تک اس وقت یہ موجودہ پولیٹیکل یہ حکومت ہے، اس کو آرمی کی اس کو سپورٹ رہے گی جب تک جنرل عاصم دسمبر میں اگلے سال نئی اپوائنٹمنٹ. یہ تو بچے کو بھی پتہ ہے کامن اس وقت کہ حکومت کے اور اس وقت وہ ایک ہے چکے، دے آر آن دا سیم پیج. کانٹ افورڈ کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی یہاں پہ ان کا پیج جو ہے نا جیسے خان صاحب کا ہوا تو وہ ہو. سو جب تک ان کی بھی مجبوری ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ انہوں نے ان کو چلانا ہے.
और इनकी भी मजबूरी है, इन्होंने उनके साथ चलना है। तो लिहाजा ये कोई इतनी बड़ी कोई फिच ने कोई बम नहीं छोड़ा जिस पे हम ये हो जाएंगे, इतनी बड़ी प्रेडिक्शन होगी, बिकॉज के इन दोनों की उसमें एग्जिस्टेंस का मतलब स्विम एंड सिंक वाली बात है कि दे हैव टू स्विम एंड सिंक टुगेदर। सो मुझे तो ये समझ आ रहा है कि उन्होंने भी यहीं से बैठ के इस टाइम फ्रेम की वजह से इसी टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट 16 से 18 महीने वही दे रहे हैं जो जनाब से मुनीर साहब के 18 महीने जाके अभी उनके बच्चे 16-18 महीने उनके बच्चे। सो उन्होंने उस चीज को सामने रख के कि जितनी सपोर्ट इस आर्मी दे रही है पॉलिटिकल हुकूमत को, तो ये कहीं पे नहीं लगता कि खान साहब के साथ जितने मसले हो चुके हैं और कहीं पे कोई पैचअप की कोई ब्रेक थ्रू को आपका नजर नहीं आ रहा। साथ में IMF ने भी दे दिया आपको 18 महीने का। तो इन्होंने उन आगे दोनों चीजों को इकट्ठे करके कहा है जनाब कि इनको 16-18 महीने का खतरा नहीं। मेरा ख्याल उन्होंने इस चीज को नथी कर लिया, लेकिन वो एक्सटेंशन रिपोर्ट ही रिस्क रिपोर्ट है ना, तो जो भी रिस्क होंगे आपके कम से कम 3 में से 2 चीफ्स को एक्सटेंशंस मिली हैं। सो दैट आर्गुमेंट इज आल्सो देयर। ये बताइए ट्रिब्यूनल्स का मामला कितना अहम आने वाले वक्तों की सियासत के लिए? बहुत ज्यादा। देखें जो ये सारा आर्गुमेंट इस वक्त हो रहा है ना कि अगर इस वक्त हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी गई है ना, सिंपल मेजॉरिटी उनके पास है, उनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर वो क्यों ये रिएक्ट कर रहे हैं इस तरीके से? एक तो मसला हो सकता है ईगो का कि नहीं हमें अपने नंबर चाहिए, लेकिन दूसरा उनको शायद आगे ये नजर आ रहा है कि अगर ये ट्रिब्यूनल्स भी इसी तरह काम करते रहे, क्योंकि देखें अगर एक सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है, एक माहौल तो आप देख रहे हैं ना काशिफ साहब, इस वक्त सेशन जज भी अब जो है वो इद्दत जैसे केस में फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के उन्होंने हक में दे दिया। साइफर का तो चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया था, फिर अभी आपने देखा कुछ केसेस में जमानतें भी हुई हैं ATC अदालतों से। तो जब एक माहौल इस तरह का बनता है तो शायद हुकूमत को ये नजर आ रहा है कि ट्रिब्यूनल कल को कार्रवाई करेगा तो फैसले भी शायद हमारे हक में नहीं आएंगे। और आपको पता है इस्लामाबाद वाला तो बड़ा ओपन एंड शट केस है। फैसल चौधरी साहब से मैं बात कर रहा था, नहीं फैसल चौधरी साहब से मैं बात कर रहा था जो ये मामला सुन रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जो अब तो PMLN वालों ने अपने फॉर्म 45 दे दिए हैं, लेकिन वो वही है जो अपलोड हुए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, लेकिन बाकी जिन कैंडिडेट्स ने 4-5 ने दिए वो सारे मैच कर रहे हैं, लेकिन जो ECP वाला है जो तारिक फजल साहब या उनके दूसरे दोस्त दे रहे हैं वो मुख्तलिफ है। भाई पाकिस्तान में यही वारदात हुई है। 45 वाला बैठा है यहाँ पे, अब एक नया भी दिए अपने 45